بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فیصل وڑائچ کون نہیں جانتا. پاکستان میں انٹرنیشنل افیئرز ہسٹری پر جو بہترین کام ہو رہا ہے وہ فیصل وڑائچ اور ان کی ٹیم کرتی ہے. دیکھو سنو جانوں پر آپ ان کو دیکھتے ہیں. تو آج ہم نے ان کو تنگ کیا ہے کہ دو باتیں ہم نے ان سے کرنی ہیں. ایک تو پاکستان اور افغانستان کی جنگ جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور دوسری چیز امریکہ ایران وار. اس سب پر ہم بات کریں گے. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم فیصل بھائی. سر والسلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, زبردست. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, بارڈر پر فائرنگ ہو رہی ہے, بڑی عجیب صورتحال ہے, دہشت گردی بڑھتی پر پاکستان نظر آ رہی ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ اب آنے والے دنوں میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ سوال آپ نے بڑا اوپن اینڈڈ پوچھا ہے. تو اگر آپ صرف پاکستان افغانستان کے حساب میں دیکھیں تو آپ اگلے کچھ مہینے اور کم از کم یہ سال پورا افغانستان کے ساتھ بہت ہاٹ بارڈر دیکھیں گے, اور پاکستان کے اندر یہ شہروں میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ افغان طالبان کے پاس لیوریج یہی ہے, اور بدقسمتی سے ان کو ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ اپنے بچوں کو جا کے خود کش دھماکوں میں پھاڑ دیں اور پھر اپوزیشن پر ایک دباؤ ڈالیں کہ ان کی پولیٹیکل ڈیمانڈز مان لی جائیں. اس کے مقابلے میں ظاہر ہے پاکستان کسی بھی ایسے شخص سے کوئی ایسی ڈیل نہیں کر سکتا جو آپ کی مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں آ کے پھٹ رہا ہو تو اس سے جا کے یہ مذاکرات کرے کہ بھائی ہماری امام بارگاہوں, مسجدوں اور بازاروں میں نہ پھٹنے کا کیا لوگے. اب ظاہر ہے یہ تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے نا, یہ تو کوئی بات نہیں ہے جس پہ آپ کسی سے ڈائلاگ کریں. تو یہ ایک لڑائی ہی ہوگی, کیونکہ اب جو سچویشن ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کی وہ اس جگہ پر ہے کہ ایک کو ڈیسائسو وکٹری لینی پڑے گی, اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا. تو سہیل صاحب, فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں ٹروپس آن دا گراؤنڈ, تو فیصل بھائی وہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستانی فوج وہاں پر جائے. اسی طرح سے بمباری کرنی ہوگی تو کتنی شدید پھر جنگ ہوگی کہ لگتا ہی ہے کہ پھر افغان طالبان, کیونکہ وہاں بھی لگتا ہی نہیں ہے کہ شاید کوئی اور حکومت اس طرح سے آ سکے, ان کے پاس اتنی عوام کے پاس اتنی اپنی طاقت نہیں ہے. تو پاکستان کو کس طرح کی اسٹرائک کرنا پڑے گی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جنگ تو لڑنی پڑے گی, عورتوں کا حل نظر نہیں آ رہا. ہاں, پاکستان کو مسلسل دیکھیں, ابھی تک پاکستان کی جو بیسٹ کیپیبلٹیز دو رہی ہیں. ایک تو اس کی کنونشنل وار تھی کہ جس سے انڈیا کے ساتھ اگر لڑنا پڑا تو وہ کس طریقے سے لڑے گی, تو آپ کی آرمی اس کے لیے ویل پریپیئرڈ تھی. اس کے بعد ایک انکنونشنل تھریٹ آیا ایٹامک بام کا, تو اس کے لیے پاکستان نے اپنا ایٹامک بام اور اس کو لے جانے کے لیے میزائل کا پورا ایک اسٹرکچر تیار کر لیا. اب ایک تیسرا اسٹرکچر ہے پاکستان کے سامنے, ایک تیسرا چیلنج ہے کہ ہمیں ایک بیرونی انسرجنسی ہے جہاں سے ہمیں ہٹ کیا جاتا ہے مسلسل ہمارے شہروں کو. تو اب اس کے لیے پاکستانی فوج کو بھی, عوام کو بھی ایک تیسری قسم کی کیپیبلٹی تیار کرنی پڑے گی, اور وہ پاکستان کر رہا ہے, بہت حد تک کر چکا ہے. اور وہ لانگ ٹرم ہے کہ ہم افغانستان کی مسلسل سرویلنس کریں, جو لوگ یہاں پر آ کے اٹیک کرتے ہیں ان کو ہم نے کیسے ہٹ کرنا ہے, ان کو کیسے لوکیٹ کرنا ہے. یہ ٹیکنالوجی, یہ صلاحیت ہم حاصل کریں, جو کہ پاکستان بہت حد تک کر چکا ہے. اور یہ ہماری صلاحیت جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا ہم اس پہ قابو پاتے جائیں گے. قابو ہم پا لیں گے, کیونکہ اس سے پہلے اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہمارے شہروں میں 2000 کے آخر میں ہوا کرتی تھی, مڈل میں, جب ہر جمعے کو ہر کیپٹل میں بڑے دھماکے ہوتے تھے, خود کش ہر بڑی مسجد کے باہر ہر ہفتے میں ایک دھماکہ ہر کیپٹل میں لازمی ہوتا تھا. تو پھر آخرکار ہم اس سے نکلے, ہم نے دہشت گردوں کو بھی پکڑا, القاعدہ سے بھی تھے, داعش سے بھی تھے, طالبان سے بھی تھے, ٹی ٹی پی سے بھی تھے, 100 گروپ تھے. تو اب یہ اس کی نسبت کم از کم ایک ایزی ہے. صرف اس میں غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 10 سال میں ہماری کوئی ایک پالیسی نہیں رہی. پہلے ہم نے ان سے لڑنا سٹارٹ کیا, پھر ہم نے ان سے دوستی شروع کر دی کہ چلو حافظ بہادر گروپ کو ساتھ ملاتے ہیں, ان کو تھوڑا سا لا کر یہاں بساتے ہیں, ادھر کے پی کے میں شاید ہماری کو بات مان جائے. لیکن وہ نہیں, وہ سارے سلسلے کام کیے, بلکہ وہ اس نے بیک فائر کر دیا. تو ان دو بڑی غلطیوں کی وجہ سے ہم اب جو آج کل قیمتی جانیں ضائع کروا رہے ہیں, اس غلطیوں کی وجہ سے ہیں. اب اگر ہم وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیں اور جو پالیسی طے کی ہے اس پر کامیابی سے اس پر مسلسل عمل کرتے رہیں, تو ہم یقیناً اس پر قابو پا لیں گے. کیونکہ جو لوگ آپ کے ہاں آگے پھٹ رہے ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, آپ ان سے لڑ کے ہی جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایران پر بات کرنے سے پہلے بلوچستان میں بھی آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ہمیں لڑنا ہوگا؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں نا. بلوچستان کا معاملہ بالکل اور طرح ہے کہ جو اس میں انسرجنٹس ہیں جو کہ پہلے دن سے خان عبد الکریم خان کے زمانے سے ہی پاکستان کو مانتے ہی نہیں. ایک وہ گروپ ہے جو اب تک بشیر زیب تک آیا ہے. اس سے تو لڑنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کی ڈیمانڈ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے.
ان سے آپ کو لڑنا پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ جو باقی وہاں کی پولیٹیکل قوتیں ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ہم تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں. ان کو ہمیں رائٹس بھی دینے چاہیے, ان کی ڈیمانڈس بھی ماننی چاہیے. وہاں ایک فری فیئر الیکشن بھی ہونے چاہیے, اور وہاں کے جو جینوئن نمائندے ہیں انہیں کو چاہیے کہ وہاں ان کو رول کرنے کا موقع دیا جائے. تو وہاں یہ میرا خیال ہے. اب آخر میں ایران کی بات کرتے ہیں. یہاں بھی آپ کو لگتا ہے جنگ ہوگی یا امریکہ صرف دھمکا رہا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج تک امریکہ نے کبھی بھی اتنی فورس موو نہیں کی, اتنے طیارے, اتنے بحری بیڑے موو نہیں کیے اور پھر خاموشی سے واپس آیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. اب دیکھیں نا, وہ اس کی سچویشن بڑی خطرناک بن گئی ہے. میرے خیال میں پینٹاگن جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اب اپنی گیم سٹارٹ کر دی ہے. وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی گیمز میں نہیں آ رہے, جس کو میں کہتا ہوں, بلکہ دنیا کہتی ہے کہ ان کی ڈون سینس میں اب وہ نہیں آ رہے. انہوں نے بہانے شروع کر دیے ہیں کہ ہمارے پاس ویپنز نہیں ہیں ایران پر حملہ کرنے کے, اور وہ سب چیزیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی عزت کا مسئلہ بن چکا ہے, اس کی پولیٹکس کا مسئلہ بن گیا ہے, ریپبلکن کا مسئلہ بن گیا ہے, زائنسٹ لابی کا مسئلہ بن گیا ہے کہ اب اگر روزانہ کے 5 سے 6 ملین ڈالر آپ ایک سٹینڈ آف پر خرچ کر رہے ہیں, اور ایران اس کے مقابلے میں کچھ بھی خرچ نہیں کر رہا, اور روزانہ 6 ملین ڈالر امریکن ٹیکس پیئر کے آپ ایک ایسے مشن پر خرچ کر رہے ہیں جہاں آپ کے سامنے 3 ڈیمانڈز ہیں کہ آیت اللہ کو ہم نے گرانا ہے, شاہ کو لے کر آنا ہے, اس کے بیٹے کو, پھر یہ کہ ہم نے ان کا میزائل پروگرام ختم کرنا ہے, پھر یہ کہ ان کی یورینیم انریچمنٹ کا جتنا بھی کلو کا ان کے پاس فیسائل مٹیریل ہے وہ ہم نے لے کر چلے جانا ہے, اور وہ ان کو دوبارہ ایٹامک بم اور سینٹریفیوجز کو ایکٹیو نہیں ہونے دینا یہاں کے, وہ مزید انریچمنٹ کریں. یہ گول اگر حاصل کیے بغیر چلے جاتے ہیں تو یہ اس کے بعد وہ اتنا بڑا سٹینڈ آف اور اتنی بڑی ملٹری لے کے تو ایران کے بارڈر پر نہیں آ سکیں گے اتنی جلدی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ایران کو ایک فتح کا موقع دے رہے ہیں. ایران کی یہ گورنمنٹ مضبوط ہوگی, وہ یقیناً ایٹم بم تیار کرے گی. ہاں, جوڑے گی نہیں اپنے وہ جو لفظوں کا سارا ہیر پھیر ہے کہ ایٹم بم موجود ہوگا, لیکن اس کو انہوں نے اسمبل نہیں کیا ہوگا. تو وہ کہتے بھی رہیں گے دیکھیے ہم نے ایٹم بم تیار نہیں کیا. تو یہ بات اب لکھ رکھیں, ایرانیوں نے ایٹم بم تیار کرنا ہے. وہ اب تک اگر نہیں کر پائے تو ظاہر ان کی نالائکی ہے, وہ پاکستان جتنے سمارٹ نہیں ہے, لیکن کرنا انہوں نے ہے, کیونکہ شاہ جس کو ہٹایا گیا وہ بھی ایٹم بم ہی تیار کرنے والا تھا, یہ بھی کرنے والے. تو ایران کے امریکہ کے پاس اب آپشن نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ڈائلاگ کے ذریعے کچھ لکھا ہوا لے کر جائے جس میں ایران یہ کمٹ کرے کہ ہم میزائل اور ایٹمی پروگرام بند کر رہے ہیں, اور یا پھر بم مار کے کچھ نہ کچھ جائے جس سے کم از کم اسرائیل اور اسرائیلی لابی کو تسلی ہو کہ ہاں ہم نے ایران کو کافی ہٹ کیا ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ مجھے جہاں تک یاد ہے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو اس وقت بڑا کم ایسا نظر آ رہا تھا کہ جو بات آپ نے کی تھی کہ بھئی اتنا آسان نہیں ہوگا, یہ کچھ معاملات چلیں گے اور سارے مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے, اور وہ ہوا بھی لاسٹ ٹائم بھی. تو اب بھی کیا اگر کوئی اٹیک اس طرح کا ہوتا ہے, چلیں لمیٹڈ وہ کہیں گے کہ ہم کسی کو کچھ دکھا تو سکیں, کیونکہ جو مذاکرات ہیں پوری طرح جو ڈیمانڈز ہیں وہ مشکل ہے کہ ایران پوری کر سکے ان کی, کہ میزائل پروگرام پہ تو شاید کچھ کرنا چاہیں لیکن نیوکلیر پروگرام سوری بلکہ نیوکلیر پہ تو کرنا چاہیں لیکن میزائل پہ وہ نہیں کمپرومائز کر رہے. تو اس اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ایران بھی محدود جواب دے گا پھر؟ دیکھیے, ایران کے اوپر اگر یہ لمیٹڈ یا کوئی ایسا اٹیک کرتے ہیں جس سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو میرے خیال ایران بھی ایک چھوٹا سا لمیٹڈ سا ایک کوریوگراف جواب دے دے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بیسیکلی امریکہ ہی کی شکست ہوگی کہ وہ اپنے ڈکلیئرڈ تینوں گولز میں سے کوئی بھی اچیو نہیں کر سکا. لیکن اگر اس سے بڑا اٹیک کرتا ہے کہ ان تینوں گولز میں سے کوئی ایک بھی اچیو کرنے کی واقعی کوشش کرتا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں 100% ناکام ہوگا. اس کو اس کیمپین کے لیے اس کو بوٹس آن گراؤنڈ کرنا پڑیں گے, جو کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ مزید کسی سوائل کے اوپر اپنے فوجیوں کو اتارے. ٹھیک, اگر وہ اتارتا ہے تو امریکہ ایک لمبی جنگ میں پھنس جائے گا. وہ لمبی جنگ پھر کیا نتیجہ دے گی وہ ابھی پریڈکٹ کرنا مشکل ہے, لیکن یہ پریڈکٹ میں بالکل کر سکتا ہوں کہ وہ لمبی جنگ نہیں کرے گا, اور شارٹ جنگ سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہذا امریکہ اس وقت ایک فیس سیونگ کی تلاش میں ہے, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ. تو وہ میرا خیال ہے اس وقت بیک ڈور پہ پاکستان اور قطر اور سعودی عرب اور امریکہ مل کے کچھ ایسا کوریوگراف کوئی پلان کر رہے ہیں کہ جس سے دونوں کو فیس سیونگ مل جائے. فیس سیونگ بیسیکلی اس وقت امریکہ کو چاہیے. ٹھیک, یعنی یہ ایک شارٹ جنگ ہوگی اگر ہوتی ہے, اور لیکن پاک افغان جو ہے یہ نسبتاً جس بھی صورت میں ہوگی یہ ایک طویل جنگ ہے, اس کے لیے بھی تیار ہونا ہے. پاک افغان جنگ تو یہ جنگ نہیں, یہ جس قسم کی آپ اس کو جنگ تو نہیں کہتے, اس کو آپ سمجھیں کہ یہ اسکمشز ہیں جو مسلسل ہوں گی, اور میرا خیال ہے یہ کم از کم یہ پورا سال چلیں گی. آپ ان کو نہیں دیکھیں گے بند ہوتی, کیونکہ جس طریقے سے اس کو قابو کرنا ہے اس میں کافی ٹائم لگے گا. یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں,
اور ان کو باہر سے سپورٹ ہے, کچھ عرب ممالک بھی ہیں ان کے پیچھے, تو یہ ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فیصل العائد صاحب, تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. تو جناب کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.